اور دین بغیر دین کو پکڑ از صحبت ارباب عشق، ان ولیوں کی صحبت میں بیٹھ یہ دین پکاؤ. جو فرمایا دل دے دین سر چشمائے ہر قوت است، دل دین کی وجہ سے ہر طاقت کا درجن ہے. اس نے کہا میرے پاس وزارت ہے لہذا میری طاقت. اس نے کہا میرے اتنے ارب روپے ہیں وہ باہر امریکہ میں جمع کرا دیجیے میرے پاس بڑی طاقت ہے. کدھر تھا؟ اس نے کہا میری پراپرٹی زیادہ ہے. نہیں، دل دین کی وجہ سے صاف ہے کرنا. دل دین کی وجہ سے ہر طاقت کا درجن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیہاں از معجزات صحبت است، سارے کا سارا دین ولی کی دولت. اور خانوادہ حسین کون ہے؟ جس کا باپ علی ہے. علی وہ ہے جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے اولیاء پیدا ہوئے. امام علی مقام پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پہ اذان کی، سرکار نے کان پہ اذان کی اور فرمایا کہ بیٹا یہ تیرے نانے کی آواز ہے، اس کو بیٹا اذان میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ بچے کے کان میں اذان پڑھو تو میں فلاں مسجد کا مولوی صاحب کو بیٹا، یہ تو ہے ہی نہیں. اذان اللہ پر پڑھ دی بس ہے چل دی. حضور نے فرمایا بیٹا یہ تیرے نانے کی آواز ہے، اس کو بیٹا. نگاہ کھولی اور جواب دیا نانا اگر آواز آپ کی ہے تو کان ہو جائیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری موجودگی میں آپ کے دین پر کوئی وقت آیا جو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں میں لینے پر قرآن. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن یا حسین، دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن، یا حسین، یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. اور پھر آپ نے اس کو کر کے دکھایا. فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے تو دو کام استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا اور نماز پڑھنا. جب مصیبت آ جائے کسی بات دو کام کرنا. ہم کوئی کام کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہم کچہری چلے جاتے ہیں، ہم اسپتال چلے جاتے ہیں. آج تک میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے سورہ فاتحہ سے مدد لی ہو، سورہ یاسین سے مدد لی ہو. پیسے 50 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے وہ دیکھنے کا پیسے لیتے ہیں، خون چیک کرا کے پیشاب چیک کرا کے کہتے نہیں جہاں پھر اور پیشاب جہاں تو اور پیشاب بن گیا ہوگا. بیماری کی کیا اس ہمارے چھوٹے لوگوں کو کیا نہیں آئے گا کہ میں اللہ کا قرآن ہے بے شمار بدائے وہ نہیں کرے گا. آپ نے آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہے کوثر و پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے تماشا ایسا. روز روز تو پیدا نہیں. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر اس کا دیا انداز ہے، لوگوں اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تپتے ریگستان میں نماز پڑھنا، اپنے بھانجے بھتیجے اپنے کربلا میں لٹتے دیکھ کر سجدے کرنا، بھوکا پیاسا ہاڑ کا مہینہ سخت گرمی میں اتنی مصیبت میں سجدہ کرنا، یہ حسین کا ہی کام ہے. کسی نبی رسول کے خاندان پر یہ امتحان نہیں آیا جو ارض کربلا میں حسین رہا. کسی نبی رسول
ان کی عظمت اور شان کے قربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مصیبت آئے تو دو کام کرنا، صبر کرنا اور نماز پڑھنا۔ چار چیزیں ایسی ہیں کسی مومن مسلمان میں ہو، کسی وہ جب چار چیزیں اس میں آ جائیں، وہ ایک خدا نہیں اور وہ نبی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ وہ عبادت ہے، وہ سخاوت ہے، وہ شجاعت ہے، وہ شہادت ہے۔ یہ چار چیزیں جس مسلمان میں ہوں، وہ ایک خدا نہیں، نبی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ کتابوں میں ایک لفظ ہے مجلہ، ایک لفظ ہے مطہر۔ مجلہ کسے کہتے ہیں اور مطہر کسے کہتے ہیں؟ مجلہ اسے کہتے ہیں جس کے کندھے پر رسول نظر آئے تو مجلہ ہے، اور جو رسول کے کندھے پر نظر آئے تو مطہر ہے۔ اور سیابی کون ہے؟ جس کے کندھے پر رسول نظر آئے وہ سیابی ہے، جو رسول کے کندھے پر نظر آئے وہ اہل بیت ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ ایک لفظ ہے سبحان، اللہ کا معبود سبحان بھی نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کا معبود مجلہ بھی نہیں، یہ سیابی کی شان ہے۔ اللہ کا معبود مطہر بھی نہیں، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ تو پھر اللہ کا معبود کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان کے لیے کائنات میں کوئی لفظ نہیں۔ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اللہ نے پوری جدائی میں سرکار کی روح کو پھرایا۔ اللہ کو کوئی مقام نہیں ملا جو نبی پاک کی روح کرتا۔ پھر قبر رسول میں نبی پاک کے بدر شریف میں نبی پاک کی روح کو، ابھی نبی پاک کے روضے میں حضور کے بدر میں نبی پاک کی روح۔ یہ کہتا ہے وہاں پڑھنا جائز ہے جہاں پڑھنا چاہیے، اور آیت میں وہاں جہاں آئی نہیں، آیت میں جہاں وہاں نہیں، آیت میں ہے سن سے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی روح حضور کے پاس ہے، اور عام قبرستان میں جا کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور کے سید الانبیاء کی عظمت و شان کا کیا ہے۔ اور من مات علی حب آل محمد مات مومن، آقا پاک نے فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی وہ یہ کہ فرما سکتے تھے کہ نماز نہیں چھوڑو گے، روزہ نہیں چھوڑو گے، حج نہیں چھوڑو گے، حضرت کے آپ کے فرائض نہیں چھوڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے کہ نہیں، میری آل سے محبت رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک دن محبت کی، اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک دن محبت کی، فرمایا وہ ایک دن کی عظمت اور شان ایک سال کی عبادت کر ہوتی ہے۔ تو کچھ تو اہل بیت میں ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، حشر میں جب علی کی سواری آئے گی، صحابہ جنت میں جائیں گے، ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جائیں گے، اللہ حضرت ہر صحابی جس پر لفظ صحابی کا اطلاق ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جب علی جنت میں جائیں گے تو شان ہی اور کیسے؟ حشر میں جب علی کی سواری آئے گی، یعنی علی کی آل اولاد، بیٹے، پوتے، نوازوں کی شہادت کا اعزاز میدان محشر میں علی کو مل رہا ہے۔ حشر میں جب علی کی سواری آئے گی، حشر میں جب علی کی سواری آئے گی، ان کے صدقے میں جنت لٹائی جائے گی، ان کے صدقے میں جنت لٹائی جائے گی۔ جنت دے دی جائے گی نہیں، جنت لٹائی بھی ٹیڑے چاہے۔ یہ ان کی عظمت ہے۔ علی وہ ہے جس کے قوم کی ٹھوکر سے اور یاد کرنا، کتنی شان ہے یار۔ حضرت مریم علیہ السلام بیٹی ہے، نبی کی والدہ ہے، اور حضرت
حضرت زکریا علیہ السلام آئے قرآن شریف ہے ان کے آگے پہ موت پہ پڑھ پڑے، اس ضرور کا موسم نہیں بول رہے۔ آپ فرماتے ہیں مریم عنا لک ھذا، یہ کیا ہے، کدھر گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ آسمانوں سے آیا ہے، ادھر نبی کی والدہ نہیں، ادھر حسین کی والدہ، جب روزہ رکھا منت مانی بچوں کی صحت کے لیے، پہلے دن روزہ افطار کا سامان رکھ کے بیٹھے دروازے پہ دستک ہوئی، میں یتیم ہوں اٹھا کے دے دیا، دوسرے دن آیا میں مسکین ہوں اٹھا کے دے دیا، تیسرے دن آیا میں اسیر ہوں اٹھا کے دے دیا۔ حضور نے فرمایا علی کو دستک دینے والے کا کیا بات کی، یا رسول اللہ وہ پہلے دن یتیم آیا، سرکار نے فرمایا وہ یتیم اسیر مسکین نہیں تھا، وہ جبریل تھا، تمہارا امتحان لینے آیا تھا، تم پاس ہو گئے ہو۔ ہو بہو اس سائل نے جبریل نے دروازے پر جو لفظ کہے وہی لفظ قرآن بن کے نبی پاک کے نام۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ مریم وہ ہے جس کا کھانا آسمانوں سے آتا ہے، فاطمہ وہ ہے جس کا کھانا آسمان والے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ خانہ کعبہ میں ایک رکعت 1 لاکھ جماعت کے برابر، اور مسجد نبوی کی 50,000 کے برابر، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اور بات فرمائی، اور جلد القلوب کے اندر شاہ عبد الحق نے فرمایا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام ان دو بزرگوں نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی مسجد جہاں کی 1 لاکھ رکعت، خانہ کعبہ کی 1 رکعت، خانہ کعبہ کی 1 لاکھ رکعت، مسجد نبوی کی 2 رکعت۔ بھائی حضور یہ کیسا ہوا؟ فرمایا یہ کیسا ویسا نہیں ہوا، یہ ہے اسی طریقے کیسے؟ فرمایا کہ خانہ کعبہ بنیاد دلیل ہے، مسجد نبوی بنیاد حکیم ہے، جتنا فرق خلیل اور حبیب میں ہے اتنا فرق کے معلوم ہے۔ اس کا کیا ہوا؟ یہ آٹھوں کا مسئلہ ہے۔ فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کعبے کے کعبہ ہے، خانہ کعبہ سروں کا کعبہ ہے، مصطفیٰ دلوں کے کعبہ ہے۔ پر پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، کھیتیاں تھر سبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ویسا کیا ہے اے نمازی، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، ہر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ سروں کا کعبہ ہے، مصطفیٰ دلوں کے کعبہ ہے، اور کسی کے جنت کی دوستی کا فیصلہ سروں پر نہیں ہوگا، دل پر ہوگا، اور دل پہ حکم مصطفیٰ ہوگا۔ اس وقت آپ تھوڑے حضرات بیٹھے ہیں، عمرے کی جوڑیاں ہیں ہم سب، تو اس کو اپنا جو عقیدہ ہے غیرت ایمان کی 70 قسمیں ہیں، ایمان کی 70 قسمیں ہیں، اور ہر ایمان بھی کامل قبول نہیں۔ دیکھو کیسی بات ہے، مشکوٰۃ شریف ایمان کی 70 قسمیں ہیں اور ہر ایمان بھی کامل قبول نہیں۔ بعض لوگوں کے منہ پر ایمان مارا جائے گا اور تو بھی لے جائے گا۔ تو ایمان کی کون سی کوالٹی ہے؟ ایمان کی وہ کوالٹی جو بابا فاضل رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، قوم کو جگا کے رکھ دیا۔ اس سے اوپر ایمان کی اور کوالٹی کوئی نہیں۔ کھڑے کوٹے سب سامنے آ گئے، کتنا کوٹا سر پر اٹھانا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہنے، کیا کرنا ہے؟ جو لوگ جیل میں گئے ہیں وہ چوری کر کے گئے،
ایک بندہ جیل میں جاتا ہے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، ایک جیل میں جاتا ہے اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور کے نام پر جیل میں جانا بتاؤ کتنی بڑی عزت ہے اور کتنا وقت تو گزر نہیں گیا۔ اس واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ حفاظت نہیں ہے میں 1 بجے والی میں نماز پڑھتا ہوں، میں 2 بجے والی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ ادھر گئے ادھر، یہ تو نماز ہے یا کھانا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ بھائی عامر اسلام کرنے کا نام ہے اور مسلمان اس کو پڑھتے ہیں۔ اسلام کرنے کا نام ہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھنا کدھر بھی نہیں ہے۔ تو نماز کو پکا نمازی اور پکا بےایمان یہ تو ہے ہی غلط۔ نماز برائی سے روکتی ہے، جس نے باقاعدگی سے برائی کی، باقاعدگی سے نماز پڑھی، تو نماز پڑھی نہیں تو برائی نماز نے برائی کو روکے نہیں، روک سکی نہیں، اس لیے کہ اس نے نماز کی۔ اور اس واسطے ولیوں کے دامن کے ساتھ پابند رہو، شہزادہ رسول کی عظمت شان کو پہچانو اور ان کو سراج ان کا نام لینا بڑی بات ہے۔ اور یہ خانقادہ امام حسن مرتضیٰ صحابہ کرام کا عقیدت دیکھی ان اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ نبی پاک حضور نے فرمایا علی مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا داماد ہے۔